آج ہم بیان کے صورت میں کچھ سوالات کو لیں گے. بہت دن ہو گیا سوالات کو لیے ہوئے، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم معراج افضلی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. وعلیکم السلام. ہاں بھائی کیجئے. تصوف میں صوفیہ اکرام اور خانقاہوں میں صوفی لوگ، مرشد لوگ یہ جو حقہ پیتے ہیں جیسے سگریٹ، بیڑی، اس میں کیا راز ہے؟ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. علم تصوف کا چھوٹا سا طالب علم اسٹوڈنٹ نفیس حسین، پاکستان لاہور سے. ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو. ان کا سوال یہ ہے کہ تصوف میں صوفیہ اکرام اور خانقاہوں میں صوفی لوگ حقہ اور بیڑی اور سگریٹ کیوں پیا کرتے ہیں؟ کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ، آپ کے سوال سے ہمارے پیر کی جو ہے بیڑی یاد آ گئی. ہمارے پیر کی بیڑی یاد آ گئی. کیا بیڑی تھا وہ، کیا بیڑی پیتے تھے. ایک بار جو ہے کڑا والے چاند مستان الیاس حیدری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی خوب بیڑی پیتے تھے. تو دادا حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا پیتے رہتے ہیں آپ، خامخواہ پھیپھڑا خراب ہو جائے گا آپ کا. تو دادا حضور مسکرائے. دادا حضور بولے کہ میاں یہی تو دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہی تو دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے. میں نے صوفیہ کا جو ہے دل بہلانے کا ایک ذریعہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ اور حقہ پینے سے وہ جو ہے ان کا ذکر الہی تیز ہو جاتا ہے. جب وہ لیتے ہیں نا، حالانکہ ہم تو جو ہے بھائی اس کا فیور نہیں کرتے ہیں اور ہم خود بھی نہیں پیتے ہیں، ہے نا. کوئی شوق سے اگر پلا دیا تو کبھی پی لی، وہ الگ بات ہے، لیکن پینا کوئی شوق نہیں ہے میرا، ہے نا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ بھی نہیں پیجیے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن صوفیہ اکرام پھیپھڑوں کی پرواہ کہاں کرتے ہیں. ان کا تو پھیپھڑا جلا دینا اور ان کو ہیلتھ کا زیادہ اتنا فکر ہوتا نہیں. ہاں، تو بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ جب وہ کس لیتے ہیں حقہ کا، بیڑی کا یا سگریٹ کا، تو وہ اللہ کہتے ہوئے اندر کھینچتے ہیں اور ہو کہتے ہوئے باہر پھینکتے ہیں. سمجھ گئے بات. تو بھائی ہم لوگ ان پر کیا لب کشائی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کی وہ حقہ بیڑی بھی عبادت ہے اللہ والے لوگوں کے لیے، جس کام سے ذکر الہی تیز ہوتا ہو تو ان کے لیے عبادت اور ریاضت. لیکن عام طور سے جو ہے سائنٹیفک اعتبار سے ہم لوگ کے لیے تو نقصان دہ ہے. لیکن ذکر الہی کرنے والے لوگوں کو اپنے صحت اور اپنا پھیپھڑے اور اپنے سواستھ کا اتنا فکر کہاں ہوتے. وہ تو عشق میں گم رہتے ہیں، ان کو تو مطلب پرواہ نہیں ہوتی اپنے وجود کی، ترک وجود میں سب گم کر دیتے ہیں نا. تو ویسے لوگ جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے ممکن ہے کہ ذکر الہی تیز ہو جاتا ہے تو ان کے حق میں فائدہ ہے، کیونکہ ان کے زندگی کا مقصد ہی ذکر الہی ہے. تو ہم دادا حضور کو بھی دیکھتے تھے کہ جو ہے نا وہ سگریٹوں کا، سگریٹ تو نہیں کیونکہ سگریٹ تو بڑا کوسٹلی ہوتا تھا، بڑے گھروں کا چیز ہے. جو لوگ آتے تھے، کوئی باہر سے کوئی بینک مینیجر آ گیا یا کوئی پیسہ والا پارٹی آ گیا تو وہ بنڈل کا بنڈل سگریٹ لا کے دے دیتا تھا، تو وہ پی لیتے تھے. دادا حضور پی لیتے تھے کبھی کبھی، لیکن وہ چونکہ اس کو افورڈ کرنے کے لیے تھوڑا مشکل تھا، چونکہ گھر کے حالات ویسے نہیں تھے کہ وہ اس کی عادت لگا لیں. چنانچہ بیڑی پر بھی گزارا کرتے تھے، اکتفا کرتے تھے. اور بیڑی آسانی سے، اس سمے ہم کو یاد ہے کہ اس زمانے میں 1 روپیہ یا 100 روپیہ میں ایک بنڈل ہوتا تھا. ہم لاتے تھے دکان سے خرید کر کے دادا حضور کو. اور پکری برہما اگر چلے گئے ادریس میاں کے دکان پر تو ادریس میاں اسپیشل سینک کر کے جو ہے 2-4-5 بنڈل جو ہے نا بیڑیوں کا دادا حضور کو تحفے میں دیا کرتے تھے. ہاں، دادا حضور کی بیڑی کھینی نہیں، بیڑی دادا حضور کی بیڑی جو ہے ذکر الہی کو تیز کرنے والا. اور تمام صوفیہ کا بھی یہی روش رہا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے نا. بعض لوگ حقہ پیتے تھے، بعض لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں. تو جن کو اچھا لگتا ہے افورڈ کرنے کے لیے پیتے ہیں. ایک تو دل بہلانے کا مشغلہ بھی ہے، دل و دماغ کو اچھا رکھنے، فاسٹ رکھنے، تیز رکھنے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ غم دنیا کو جھیلنے کے لیے. یہ سب طریقے ہیں لوگوں کے، کیونکہ وہ شراب تو نہیں پی رہے ہیں نا، تاڑی تو نہیں پی رہے ہیں، سگریٹ ہی پی رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، تھوڑا دل کا مشغلہ ہے. اور لوگوں کو ایک طرح کا پوچھئے کہ ایک اخلاق بھی اس سے پیدا ہوتا تھا. ہم اکثر دیکھتے تھے
दादा हुजूर कहीं पर भी बैठे रहते थे, कोई भी गैर मुस्लिम भी, यहाँ तक के चमार भी, मुसहर भी, कोई भी आकर के बैठ जाता था दादा के बगल में और कहता था कि मुंशी जी बिड़िया पिलाओ, मुंशी जी बिड़िया पिलाओ। तो जिस काम से लोगों में इत्तेफाक, मोहब्बत और इत्तेहाद बढ़ता हो, वो अच्छी चीज है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये अखलाक का मादा उनका जो है बढ़ाने का, एक आपस में एक घुलने मिलने का, इंसान के साथ इंसान की जो है रब्त जब्त और मोहब्बत को इजाफा करने का एक मशगला था। अब जैसे हमारे पास कोई आता है तो हम चाय पिलाते हैं ना भाई, हालांकि चाय भी नुकसानदेह है, लेकिन आखिर क्या पिलावें सो बताइए। आप मेरे पास आए तो क्या पिलावे, खाली पानी पिलाना तो ठीक नहीं लगता, तो कम से कम चाय ही पी लीजिए। चाय नहीं चाह, चाहत है ना, तो चाय नहीं चाह है, चाहत है। तो चाहत को पेश करने का एक जरिया होता है। और जहां तक सूफियों की बात है, और यकीनन खानकाहों में सूफी लोग, मुर्शिद लोग जो हुक्का पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, इसमें राज कुछ नहीं है। राज बस यही है कि उनके जिक्र इलाही से उसका ताल्लुक है, उनके दिल बहलाने का एक जरिया है और अखलाकियात को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अमल है। हम इसको बुरा नहीं कह सकते हैं और ना ही हम सिगरेट को पीने को प्रमोट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं जो हक है और ऐसा हर आदमी कह सकता है, ये सही भी है ना भाई। उम्मीद है जनाब नफीस हुसैन साहब जो है इनका जो है तशफ़ी हो गया होगा जवाब से। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको जो है इसकी समझ हो, अल्लाह ताला आपको बिना सिगरेट पिए हुए जिक्र तेज कर दे, आपको सिगरेट पीना नहीं पड़े, बीड़ी और हुक्का पीना नहीं पड़े। मेरा ये मानना है, हम मरकज अफजलिया के बैनर तले ये कहते हैं और एलानिया कहते हैं कि जितनी चीजों से साइंस मना करता है मान जाइए। क्यों नहीं मानना चाहते हैं आप, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पी के जिक्र लाइक कीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। अरे ठीक है, पहले जमाने के लोग ऐसे होते थे, पीते थे वो, लेकिन आप नए जमाने में हैं, आप साइंस को भी फॉलो कीजिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अपने नफ्स का भी ख्याल रखिए।